चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और अक्टूबर 15 से 31 अक्टूबर तक हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। ये रीडिंग्स जो है कॉन्टीन्यूटी में हैं, अगर आप मंथलीज़ और वीकलीज़ नहीं देख रहे तो वो भी आप देखें। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड असेंडेंट। कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं और उनको पहले रिलेशनशिप पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं कार्ड्स के साथ करियर के मामलात जो हैं वो भी हम देखेंगे। सो रीसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं वो हैं जी मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ कप्स। कोई पर्सन जो कि आपके दिल के बहुत करीब है या जिनके साथ आपके पहले बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे वो अब कहीं कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार रहे हैं। हो सकता है कि जब से ये साल शुरू हुआ है 2022 जो स्टार्ट हुआ है, तो तब से ही कुछ मामलात जो हैं वो ख़राब रहे हों, यानी कि पिछले 8-10 महीने इसी सारी सूरत हाल में गुजर गए हैं जहाँ पे आप दोनों के दरमियान में कोई या तो कम्युनिकेशन नहीं रही, अगर कम्युनिकेशन रही तो वो उतना लविंग नहीं रही, या ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक या दोनों लोग ये महसूस करते हों कि उनके साथ धोखा दिया गया है, फ्रॉड हुआ है कोई ना कोई। और अब जाके सितंबर में जाके कुछ ना कुछ मामलात जो हैं उस बात का इम्कान है कि बेहतर हुए हों। एक रीज़न इस बात की ये भी हो सकती है कि एक दूसरे की डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और उसी हाई डिज़ायर ने एक कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट की है, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो इस पॉइंट पे आ गए हैं। ओके, अब जबकि 15 अक्टूबर से लेके और 31 का टाइम है, तो एक्वेरियस लोगों के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, लवर्स और स्टार का कार्ड है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक्वेरियस जो हैं वो किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं या कोई और एक्वेरियस भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। सो अब जबकि यहाँ पे अभी तक जो लोग हैं वो दोनों एयर साइन हैं, ठीक है, तो ये बात नज़र आ रही है कि एक्वेरियस जो हैं वो इन 15 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करते हुए, किसी न किसी अंदाज से कोई कम्युनिकेशन करते हुए, ये कोई बहुत मेजर कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कि एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, चूँकि ब्रेकअप काफ़ी लंबा चला है या ये कह लें कि नाराज़गी बहुत लंबी चली है, तो एक दफ़ा से जैसे शुरुआत करने की कोशिश जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। चूँकि दोनों एयर साइन है, इसलिए वाइस वर्सा भी ये बात ट्रू हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है वो ये कोशिश कर रहा है। बहरहाल एक चॉइस है जो कि आप लोगों के लिए मौजूद है, जिसमें इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहरहाल डिसाइड करना है कि रिलेशनशिप बनाना है या किस तरह का बनाना है या किस अंदाज में लेके जाना है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ लवर्स का कार्ड है और आप दोनों का जो कनेक्शन है उस पे उसको जैसे जिसको कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन हासिल है और यूनिवर्स ने उसको अलाउ किया है, या कह लें कि आप दोनों को एक ख़ास रीज़न से इकट्ठा किया गया है, इट्स नॉट रैंडम और समथिंग। तो अभी भी अगर आपके दिल में कोई गुमान है तो उसको आपको छान पटक करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो जो सोचने का टाइम था या वो जो प्रॉब्लमेटिक टाइम था वो अब काफ़ी हद तक गुजर चुका है, और यहाँ पे अब आप बिल आखिर अपनी चॉइस का इजहार कर रहे हैं, ख़ुद चूज़ कर रहे हैं दोबारा से इस पर्सन को जिनके साथ पहले आपकी सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं रही। इस बात का चांस जो है वो हो सकता है कि ये सब जो चॉइस वाली बात जो है या इस बात के ऊपर फाइनली आ जाना 25 के बाद हो, और उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने अंदर भी एक सुकून महसूस होगा उतरता हुआ, और ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट में भी एक हार्मनी आ जाएगी और एक बैलेंस जो है वो आपको अपनी लाइफ के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद नवंबर में का जो टाइम पीरियड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड है और हेरोफेंट है। एक तो यहाँ पे काफ़ी मेजर्स हैं, अब यहाँ पे पाइसेस और साथ में
ٹورس بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس بات کا چانس ہے کہ ابھی ایک چھوٹے لیول کے اوپر بات شروع ہو دوبارہ سے, چونکہ پیچ اپ کرنا ہے تو ایک چھوٹے لیول کے اوپر آپ ہلکی پھلکی کو کمیونیکیشن کریں, اور اس کے بعد اکتوبر کے بعد جو ہے وہ معاملات کے اندر کچھ تیزی آئے اور آپ اپنی خواہش کو مزید واضح انداز میں ایس آف وانڈس کے ساتھ ریپرزینٹ کریں. تھوڑا آپ کے اندر ڈر, خوف ہے, فیئر ہے آپ کو, ٹھیک ہے, چانسز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ برا کیا ہے, تو اسی حوالے سے آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کرے گا. اس خوف کو, اس ڈر کو بہرحال آپ کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ ریلیشن شپ ہے جس کو فارمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اس ریلیشن شپ کے حوالے سے. اچھا, بعض دفعہ مون کا کارڈ جو ہے نا وہ پیرانویا کی بھی بات کرتا ہے کہ چونکہ کوئی پہلے پاسٹ میں بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ ڈرتا رہتا ہے کہ ابھی پھر یہ نہ ہو جائے, ابھی پھر ویسا ہی نہ ہو جائے. تو اس طرح کی بات بہرحال آپ کو نومبر میں محسوس ہوگی, لیکن اس کے لیے آپ کسی نہ کسی جو ہوتے ہیں نا ایکسپرٹ ہیں, ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی اس میں آ جاتے ہیں, کوئی آپ کے گرو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس بارے میں بھی سوچنا شروع کریں کہ اس ریلیشن شپ کو لیگلی بائنڈڈ ریلیشن شپ بنا لیں, ہم شادی کر لیں مطلب. یہ سچویشن ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو کہ مڈ اکتوبر میں نظر آ رہی ہے. اب انہی کارڈز کو میں ایکسپلین کروں گی آپ کو کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. بہت زیادہ اس میں کوئی کریئر کا سکوپ ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کارڈز کی جو ڈائریکشن ہے یا جو فلو ہے انرجی کا وہ بہت حد تک ایموشنز کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کو بہرحال ہم دیکھتے ہیں. سکس آف کپس یہاں موجود ہے جو کہ بگننگ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کے لیے جون کے مہینے تک یہ معاملات ٹھیک رہے ہوں گے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ خرابی آئی ہوگی جولائی سے, لیکن بہرحال اب جا کے پچھلے مہینے میں جیسے آپ تھوڑا بہت چیزوں کو دوبارہ سے کنٹرول میں آپ کے آ جاتی ہیں, ری گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کنٹرول. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کریئر کے معاملے میں, جاب کے حوالے سے, یا کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے تھے وہاں پہ کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی میجر نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن اب سپٹمبر تک آتے آتے اب کافی حد تک ریکور ہوتے ہوئے اس میں سے نظر آ رہے ہیں. کریئر کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, اسٹڈیز کے حوالے سے کسی کا ایک بہت نیگیٹو کریکٹر یا کسی کا بہت نیگیٹو رول جو ہے وہ بہرحال یہاں پہ ہوا ہے. پیج آف کپس, لورز اور اسٹار کا کارڈ ہے. یہ تینوں کارڈز جو ہیں پازیٹیو ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آپ کو ایکسکیوز کرنے کے لیے آئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کام کے ورک پلیس کے اوپر ہیلپ کی آفر کرے, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے, خاص طور پہ جب ہم ان چار کارڈز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کا جو ورک ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ اب ایک لمبے عرصے کے لیے اسٹیڈی ہونے جا رہے ہیں یا ریزالو ہونے جا رہے ہیں. فوری طور پہ یہ اکتوبر میں تو نہیں ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ اب آپ کسی ایک ایسے ٹریک کے اوپر آ رہے ہیں جو کہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا. اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس سال مڈ ایئر تک آپ کسی ایک جگہ پہ تھے, کسی ایک آرگنائزیشن میں تھے, کسی ایک سٹی میں تھے, کسی ایک کنٹری میں تھے, اور اب آپ نے ادھر سے موو آن کیا ہے جب, تو اب آپ اپنی لائف کے ایک رائٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو اکتوبر کے مہینے میں کوئی پروموشن وغیرہ کچھ نہیں بھی مل رہا تو بھی ایک مینٹلی ایک آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے, آپ کو لگے گا ایک ریلیکسیشن ہے, ایک سکون ہے, ایک اسموتھنس آ گئی ہے لائف کے اندر. اور ظاہری بات ہے کوئی بھی چینج آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے نروز کا ریلیکس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایس آف وانڈز, مون اور ہیروفینٹ کا کارڈ ہے. اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ نومبر میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو جاب مل جائے, ٹھیک ہے. اور یہ جاب جو ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ نے پہلے کبھی کیا نہیں ہوا. یہ کوئی بڑی آرگنائزیشن میں آپ کے لیے جاب ارینج ہو سکتی ہے. وہاں پہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہو اور پھر آپ کا مطلب کچھ
پہلے ٹریننگ کا سیشن ہو اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ جاب آفر کریں. لیکن اوور آل اگر آپ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر لے آئیں کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے، یہ جو پاسٹ کے بلنڈرز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب کی بار وہی ہوں، اور آپ اپنے حوصلے جو ہے وہ قائم رکھیں تو آپ زندگی میں کافی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ جب نیکسٹ ایئر جو سٹارٹ ہوگا تو کریئر کے معاملات میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پکچر جو ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ فیئر، کچھ نہ کچھ ہڈن چیزیں جو ہیں وہ بہرحال نومبر میں بھی موجود ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.